السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ کے کانپور کے بڑے عظیم شاعر خطیب مولانا ڈاکٹر اسلم کانپوری کی ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، اور اپنی شرارت بھول گئے، طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا،
طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا، انداز تغافل کے صدقے، انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے۔ ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔ میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے۔ کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے۔ کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے۔ اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شجاعت گنج کا یہ سالانہ اجلاس عام جو صرف کانپور میں نہیں، صرف یو پی میں نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اپنے بہترین انتظام، سامعین کے بہترین سننے کے جذبے اور علماء کے بہترین انتخاب کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں مشہور ہے تو غلط نہیں ہوتا۔ اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس سال ایک مرتبہ پھر آج آپ کے سامنے اس اجلاس عام کا حصہ بننے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور بڑے اہم موضوع پر، لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت، وقت کی اہم ضرورت، اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے آج کچھ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا صحیح اندازہ وہ انسان کر سکتا ہے جو اولاد سے محروم ہے۔ وہ مرد جس کی شادی کے کئی سال ہو گئے ہوں اور اس کی انگلیاں مچلتی ہوں کہ کوئی بچہ اس کی انگلی پکڑ کر کے اس کو اپنا بیٹا کہے اور اس کو باپ کہے، اس انسان سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس عورت سے پوچھو جو بیچاری ترستی ہے کہ میری گود میں بھی کوئی بچہ ہو، میں بھی ماں بننے کا شرف حاصل کروں، میری گود بھی بھر جائے، میرے آنگن میں بھی بچے کی کلکاری گونجے۔ اس عورت سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو زینت بنایا ہے میرے بھائی، اٹریکشن بنایا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اولاد سے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو دنیا کی زینت قرار دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا،
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، سندرتا ہے، خوبصورتی ہے۔ تمہاری زندگی سے اگر مال کو نکال دیا جائے، اولاد کو نکال دیا جائے، تمہاری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی۔ بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی بال بچوں والا بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا، ہم نے ان کو اولاد والا بنایا۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنا وطن چھوڑ کر کے جانے لگے، باپ نے گھر سے نکال دیا، شہر والوں نے بستی سے نکال دیا، جب پردیسی کی زندگی گزارنے لگے، اولاد کی نعمت کا، اولاد کی ضرورت کا احساس ہوا۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ یہ اولاد وہ نعمت ہے میرے بھائی، نبیوں نے اولاد مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر 80 کے پار ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، مگر اولاد کی نعمت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگنا میں نے تجھ سے نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے جو میرا وارث بن سکے، جو میرے خاندان کے لوگوں کی صحیح تربیت کر سکے، ان کو صحیح راستے پر چلا سکے۔ تو اولاد وہ نعمت ہے میرے بھائی، مگر یاد رکھیے، اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے۔ اولاد کے چکر میں کتنے لوگ حرام اور ناجائز کاروبار کرتے ہیں تاکہ میری اولاد کو ڈھنگ کی زندگی نصیب ہو۔ اولاد کی خوشیوں کے لیے کتنے لوگ قتل کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ وہ اولاد ان کے حق میں آزمائش اور امتحان بن جاتی ہے۔ اگر یہی اولاد جو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اگر اس اولاد کی وجہ سے آپ کو اللہ کے قانون کو توڑنا پڑے، اس اولاد کی وجہ سے آپ اللہ کی شریعت کے، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اولاد آپ کی دشمن ہے، آپ کی بیوی آپ کی دشمن ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کریم کے 28ویں پارے کی، اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہاری دشمن بھی بن سکتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری دشمن بھی بن سکتی ہے، فاحذروہم، اپنے بیوی بچوں سے بچ کر کے رہو۔ بھئی بیوی بچوں سے کون بچ کے رہتا ہے؟ بیوی اور بچے انسان کی ضرورت ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے بچ کر کے رہو۔ تمہاری بیوی تمہاری دشمن بن سکتی ہے، تمہارے بچے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ کب بنتے ہیں دشمن؟ اسی 28ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اور اولاد کے چکر میں پڑ کر کے کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اللہ کو ناراض نہ کرنے لگنا۔ اگر اولاد آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے، اگر اولاد کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ اولاد آپ کی دشمن ہے اور آپ کے حق میں بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اولاد بھی، لڑکے اور لڑکیاں، ان دونوں کی اگر ہم بات کریں تو لڑکیاں یہ زیادہ بڑا امتحان ہوتی ہے میرے بھائی۔ لڑکیوں کی پرورش اور لڑکیوں کی تربیت پر ثواب بھی زیادہ ہے، اور ان کی تربیت کٹھن ہے، ان کی تربیت امتحان ہے۔ لڑکیوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
ہمیں لگتا ہے کہ آج زمانہ بڑا خراب ہے، بے پردگی کا دور ہے، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج کے دور میں لڑکیوں کی پرورش کرنا چیلنج ہے۔ نہیں صاحب، لڑکیوں کی پرورش آج ہی چیلنج نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے بھی چیلنج تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک سائلہ میرے گھر میں آتی ہے، ایک مانگنے والی میرے گھر میں آتی ہے۔ اس نے مجھ سے کھانے کو کچھ مانگا، میرے پاس گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی تھی، بچانے کا جذبہ نہیں تھا ان کے اندر، لٹانے کا جذبہ تھا اللہ کی راہ میں، کبھی بچایا نہیں حضرت عائشہ نے۔ حضرت عائشہ کے پاس جو مال آتا تھا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ کہتی ہے پورے گھر میں تلاش کیا، ایک کھجور ملی، وہ بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا، اس مانگنے والی کو دے دیا۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دیا، دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس عورت کے کلیجے کے اوپر پتہ نہیں کب کی بھوکی پیاسی تھی، اس نے کھجور میں سے کچھ نہ کھایا، اپنی بچیوں کو دے دیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ واقعہ اللہ کے پیارے نبی کو سنایا، آپ نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، اے عائشہ لڑکیوں کی پرورش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان میں اگر وہ انسان کھرا اتر جاتا ہے کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ بیٹی آپ کے لیے چیلنج بھی ہے اور جنت کا ٹکٹ بھی ہے میرے بھائی۔ اور اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹی دی ہے، ہمارے یہاں اگر کسی کو پہلی اولاد لڑکی ہو گئی تو چلو بھائی پہلی اولاد لڑکی ہو گئی کوئی بات نہیں، اگر دوسری بھی لڑکی ہو جائے تو شوہر کے ماتھے پر بھی کبھی کبھی بل پڑ جاتا ہے، ساس بیچاری تیوری چڑھا لیتی ہے، سسر کو بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، وارث نہیں ملا، پوتا نہیں آیا، پوتی کہاں سے آ گئی۔ اگر 2 بیٹیاں آ گئی، ہائے ہائے کیا مقام ہے اس انسان کا۔ 2 بیٹیاں اگر ہیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس صرف جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہنے کا ٹکٹ آپ کو۔ ایک تو ہے کہ آپ جنت میں چلے گئے، جنت میں بھی درجات ہوں گے، کلاس ہوں گے، جنت کا جو سب سے اپر کلاس ہوگا نبیوں کا کلاس ہوگا، اور نبیوں میں بھی ہمارے نبی کے پڑوس میں رہنے کا اس انسان کو مقام ملے گا جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، اللہ کے پیارے نبی نے 2 انگلیوں کو اس طریقے سے دکھا کر کے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں میرے ساتھ اسی طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اٹیچ ہیں، وہ انسان جنت میں بالکل مجھ سے اٹیچ ہو کر کے رہے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ یہ ہے لڑکیوں کی پرورش پر اجر و ثواب۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں لڑکی کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر، اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر جو چیپٹر قائم کیا ہے، جو باب قائم کیا ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا چاہیے، اپنی فیملی کو دین کی تعلیم دینا چاہیے، جبکہ پوری حدیث میں فیملی کا ذکر نہیں۔ آئیے پہلے حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 2 لوگ ایسے جن کو ڈبل ثواب ملے گا، 2 لوگ ایسے جن کو ڈبل ثواب ملے گا۔ العبد المملوک، ایک وہ انسان جو کسی کا غلام ہو، ادا حق اللہ و حق موالیہ، اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا ہو اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کیا ہو، اس غلام کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل ثواب دے گا۔
وَرَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور وہ انسان جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، اس نے اپنے نبی کے اوپر بھی وہ ایمان لایا اور محمد رسول اللہ کے اوپر بھی وہ ایمان لایا. وہ عیسائی اسلام قبول کر لے، وہ یہودی اگر اسلام قبول کر لے اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اور تیسرا انسان وَرَجُلٌ كَانَتْ عِندَهُ أَمَةٌ، اور وہ انسان جس کے گھر میں لونڈی ہو، جس کے گھر میں لونڈی ہو، فَعَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، اور اس نے اپنی لونڈی کی صحیح تربیت کی ہو، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو اچھی تعلیم دلائی ہو، اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا ہو. اب آپ نے پوری حدیث سن لی. حدیث میں فیملی کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری اس حدیث سے کیا دلیل نکال رہے ہیں کہ انسان کو اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا چاہیے. امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اپنی لونڈی کو تعلیم دینے والا اور اپنی لونڈی کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے والا، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا، تو جو آپ کی اولاد ہے، جو آپ کی بٹیا ہے، جو آپ کی لڑکی ہے، جب آپ اس کو دینی تعلیم دیں گے تو سوچو آپ کو کتنا ثواب دے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس وقت حالات کیا ہے؟ اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ہماری قوم کی لڑکیاں ایک بڑی تعداد میں ایک ٹریپ کا شکار ہو رہی ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لو ٹریپ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیار کا جال، محبت کا جال، عشق کا جال. اور اس جال میں ان کو پھنسانے کے بعد صرف یہی نہیں کہ ان کی عزت و حرمت کو لوٹا جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے اپنے باپ اور اپنے خاندان کی عزت پر دھبا لگا کر کے نکلتی ہیں، بلکہ وہ باقاعدہ اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتی ہیں. اسلام کو چھوڑ کر کے وہ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں، اسلام سے نکل جاتی ہیں. اور یاد رکھو، ایک انسان اگر پہلے سے کافر ہے اور مشرک ہے، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے اسلام کی نظر میں جتنا بڑا مجرم وہ انسان ہے جو اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہو جائے. اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے انسان کی سزا سزائے موت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کرو. اتنا سخت کیوں ہے یہ قانون اسلام کا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں آزادی ہے، کوئی کسی بھی مذہب پر عمل کر سکتا ہے، لیکن جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو سوچ سمجھ کر کے قبول کرو. اب اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اب مسلمان ہونے کے بعد، اب اسلام سے نکلنے کی تمہیں پرمیشن نہیں ہوگی. اگر اسلامی حکومت کے اندر تم نے یہ اپرادھ کیا تو تمہاری سزا سزائے موت ہے، تمہیں ڈیتھ پنشمنٹ ملے گا، تمہیں زندگی تمہاری ختم کر دی جائے. اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، اسلام کی نظر میں کوئی اگر مرتد ہو جائے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. اور اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے مسلمانوں، یہ کافر تم سے لڑائی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ تم کو اسلام سے ہٹا دے، تم کو مرتد کر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. اور جو انسان اسلام سے مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اسی حالت میں وہ مر جائے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے اور آخرت میں سزائے، آخرت میں ساری نیکیاں برباد اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. ہماری قوم بریانی کھانے میں مگن ہے، شادی بیاہ پر کروڑوں روپے خرچ کرنے پر مگن ہے. اس قوم کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آ رہا، اس قوم کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی کہ ہماری قوم کی لڑکیاں آج یعنی وہ جرم کر رہی ہیں جو اسلام کی نظر میں جس کی سزا سزائے موت ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اگر ہم آج اس مسئلے پر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے. اسلام کو کبھی خطرہ نہیں ہے. اگر دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب مرتد ہو جائیں،
اللہ کے سامنے ایک انسان بھی سر نہ جھکائے تو کیا اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں، نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی، نہ اس کے پاور میں کوئی کمی آئے گی، نہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات اگر مل کر کے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیعہ، اللہ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات جو پہلے پیدا ہو چکے اور جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب کے سب مل کر کے اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیعہ، اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر ہم مرتد ہو گئے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم مرتد ہو گئے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، کوئی لعنت ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج ہماری قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو اسلام کی تاریخ میں ہم نے تو ان لڑکیوں کے بارے میں پڑھا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ہم نے تو اسلام کی تاریخ میں سمیہ بنت خیاط کے بارے میں پڑھا ہے، ابو جہل نے باندھا ہوا ہے، سمیہ کا شوہر یاسر بھی سامنے باندھا ہوا ہے، سمیہ کا بیٹا عمار بھی بندھا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے۔ اے سمیہ، ابھی تیرے پاس ٹائم ہے، تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے، تو ایمان چھوڑ دے، ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے۔ اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اے سمیہ، تیرے استقامت کا کیا کہنا؟ اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ نے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، اپنے بدن کے کپڑے اتر جانا گوارا کر لیا، مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بڑی بے دردی سے شہید کر ڈالا گیا۔ سمیہ نے اپنے خون کے چھینٹے بکھیر دیے، سمیہ نے اپنی جان دے دی، مگر میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کا سمجھوتا نہ کیا، اپنے دین سے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ ہم نے تو سمیہ جیسی عورتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہمارا دین اتنا حقیر ہو گیا، کسی عشق کے نام پر، کسی پیار کے نام پر، کسی کی چند چکنی چپڑی باتوں کے نام پر ہماری لڑکیاں اتنی اندھی ہو گئی کہ وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ او میری پیاری بہنوں، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی خوبصورتی کو نہارنے لگو، اپنی خوبصورتی پر فخر کرنے لگو، تو ذرا اماں عائشہ کی سیرت بھی پڑھ لینا، ذرا حضرت فاطمہ کی سیرت بھی پڑھ لینا، ذرا نبی کی ان صحابیات کی سیرت بھی پڑھ لینا جنہوں نے اپنی زندگی پر اپنے ایمان کو بچا کے رکھا۔ وہ میرے نوجوان بھائیوں، حضرت بلال کو دیکھو، وہ تمہاری طرح کوئی ہینڈسم خوبصورت تو نہیں تھے، وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں کتنا مضبوط ایمان دیا تھا۔ جب بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹا دیا کرتا تھا، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور بلال سے کہتا تھا، اے بلال، ہم تجھے یہ تکلیف دینا بند کر دیں گے، ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، اے بلال، بس ایک شرط ہے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو ہمارے 360 معبودوں کی
عبادت کا اقرار کر لے۔ اے بلال تیرے سینے پر گرم پتھر رکھا ہے، تیرے پیٹ کی چربی اس گرم تپتی ہوئی ریت پر پگھل رہی ہے، مگر بلال تیری زبان سے بس ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھلتی ہے تو پگھل جائے، بلال کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، بلال اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ ایمان کہاں گیا میرے بھائی؟ آج تو ہمارا ایمان چند ٹکوں میں بکتا ہے، اور آج ہماری حالت دیکھ کر کے ہمیں پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بلا مال فتنن کقطع اللیل المظلم، او لوگو عمل میں جلدی کرو، نیکیوں میں دیر نہ کرو، نیکیوں میں تاخیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، اتنے فتنے پیدا ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، ایمان کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا، 12 گھنٹے کے اندر ایمان چینج ہو جائے گا۔ اور کیوں چینج ہوگا؟ اللہ کے نبی نے آگے وجہ بیان کی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے لوگ اپنے دین کا سودا کر لیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو بچا لو میرے بھائی۔ آج ذرا ہم نظر اٹھا کے دیکھیں کہ آج ہم اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ہماری لڑکیاں اسکول جاتی ہیں، انٹر پاس کرتی ہیں، کالج جاتی ہیں، گریجویشن کرتی ہیں، ساری اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، ساری تعلیم اس نے حاصل کر لی، ساری ایجوکیشن اس نے حاصل کر لی، لیکن پوری تعلیم کے دوران اس کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں، اس کو پردے کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں۔ معاف کیجئے گا، گھر سے نقاب میں نکلنا یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ تو یہ ہے کہ آپ کی لڑکی جب گھر سے نقاب میں نکلے تو وہ یہ جان کر کے نکلے کہ میں یہ نقاب کیوں پہن رہی ہوں۔ یہ نقاب کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ نقاب کوئی رواج نہیں ہے، یہ نقاب کوئی باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اور یہ میری آئیڈینٹی ہے، میری پہچان ہے، میری عزت و ناموس کا ذریعہ ہے۔ جب لڑکی یہ جان کر کے نقاب پہنے گی تو اپنے نقاب کا کبھی غلط استعمال نہیں کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب ایمان والی لڑکیوں کو نقاب کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا ہم عزت دار گھروں کی لڑکیاں ہیں، کوئی بدماش قسم کا غباش قسم کا لڑکا ہمیں چھیڑنے کی جرت نہ کرے، ہم شریف ذاتیاں ہیں، ہم شریف گھروں کی لڑکیاں ہیں، کوئی ہمیں چھیڑنے کی جرت نہ کرے۔ اگر آپ نے یہ تعلیم اپنی بیٹی کو دی ہوئی تو وہ بیٹی نقاب پہن کر کے کسی مشرک کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کے راستے پر نہیں جائے گی۔ میرے بھائی اپنی بیٹیوں کو جب آپ تعلیم دیں تو اس تعلیم میں میرے بھائیوں 2 چیزیں بنیاد ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کی تعلیم میں 2 چیزیں بنیاد ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ایک نعرہ دیا جاتا ہے لڑکا لڑکی برابر ہے، لڑکا لڑکی برابر ہے۔ معاف کیجئے گا، اسلام اس نظریے سے ایگری نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے لڑکے کا مقام الگ ہے، لڑکی کا مقام الگ ہے، لڑکے کا دائرہ الگ ہے، لڑکی کا دائرہ الگ ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو لڑکے کر سکتے ہیں، لڑکیوں کے بس کا نہیں، اور بہت سارے کام لڑکیاں کر سکتی ہیں، لڑکوں کے بس کا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے مرد اس پر خوش رہیں، عورتوں کے لیے جو رکھا ہے عورتیں اس پر خوش رہیں، ایک دوسرے کو جو نعمتیں ملی اس کی تمنا نہ کریں۔ ابھی آپ نے وراثت پر سنا پورا بیان، بہت ساری عورتوں کو اس پر بھی شکایت ہے کہ بھائی ہمیں پراپرٹی میں بہن کو بھائی کا آدھا کیوں مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر بڑا اعتراض ہے بہن کو بھائی کا آدھا کیوں مل رہا ہے۔
آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ کما کے لانے کی ذمہ داری بھائی کی ہے، بہن کی نہیں؟ بہن کو تو باپ کا بھی حصہ مل رہا ہے، اور پھر شوہر مر گیا تو شوہر کا بھی ملے گا، بیٹا مر گیا تو بیٹے کا بھی ملے گا، اس کو ہر طرف سے مل رہا ہے، اور اس کو کہیں خرچ نہیں کرنا ہے۔ اور مرد کو تو ہر جگہ خرچ کرنا ہے، بیٹا ہے تو ماں پر خرچ کرنا ہے، بھائی ہے تو بہن پر خرچ کرنا ہے، اور اگر شوہر ہے تو بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں کا برابر حصہ ہوتا تو یہ تو مرد پر اتیاچار ہو جاتا، مرد پر ظلم ہو جاتا۔ تو لڑکیوں کو یہ مت سکھاؤ کہ لڑکا لڑکی برابر ہے، لڑکی کو یہ سکھاؤ کہ تو لڑکی ہے، تو عورت ہے، اب تیرا دائرہ کیا ہے؟ تجھے گھر بنانا ہے، تجھے ایک بہترین گرہنی بننا ہے، ایک بہترین ہوم میکر بننا ہے، تجھے گھر سنبھالنا ہے، تجھے اپنی زندگی میں آگے چل کر کے اپنی فیملی کو ایک دیندار فیملی بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اذا خرجت، جب یہ بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے جو آپ کو اپنے بچیوں کو دینا ہے۔ عورت کو عورت بن کر کے رہنا ہے، اس کو یہ سکھانا ہے بچپن سے کہ تو ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے۔ آپ کی لڑکی 8 سال کی ہو جائے، 10 سال کی ہو جائے، اب دھیرے دھیرے سمجھدار ہونے لگی ہے، اب اس کو پورے کپڑے پہنانا شروع کر دو، اب یہ کہہ کر کے چھوٹے کپڑے نہ پہناؤ کہ ابھی تو چھوٹی ہے، اب وہ سمجھدار ہونے لگی ہے، اب اسے سکھاؤ کہ تیرا پورا بدن ڈھکا رہنا چاہیے، تو لڑکی ہے، اور جب تو کل جوان ہو جائے گی تو بالغ ہو جائے گی، جب تو گھر سے نکلے گی تو تجھے سر سے پیر تک ڈھک کر کے نکلنا پڑے گا۔ یہ تربیت آپ کو اپنی بچیوں کو دینا ہے، اس کو مکمل لباس پہناؤ۔ اگر آپ نے 10 سال کی لڑکی کو منی اسکرٹ پہنایا اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو کل جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تب بھی اسے وہی کپڑے اچھے لگیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو عادت ڈالی ہے اس کی۔ اللہ کے نبی کی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ اور صحابیات ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء آتی ہیں، اللہ کے نبی کی نظر اپنی سالی کے اوپر پڑتی ہے۔ حضرت اسماء نے ایسا کپڑا پہنا تھا وہ جس سے ان کا بدن جھلک رہا تھا، یعنی کپڑا پتلا تھا، کپڑا باریک تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے نظر گھما دی، آپ نے نظر گھما لی اور آپ نے فرمایا یا اسماء ان المرأۃ اذا بلغت المشیز، اے اسماء جب عورت جوان ہو جائے، جب عورت بالغ ہو جائے تو 2 چیزوں کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے ہتھیلی کی طرف اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ پردے کے پہلے کا حکم تھا۔ اب جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو ہتھیلی اور چہرہ بھی صرف محرم کو نظر آنا چاہیے، غیر محرم کو تو ہتھیلی اور چہرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اسے چھپانا چاہیے۔ جب آپ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کریں تو یہ سبق میرے بھائیوں آپ کو بچپن سے ان کی گھٹی میں پلانا چاہیے۔ آپ کو اپنی لڑکیوں کو یہ تعلیم بھی دینی چاہیے کہ بلا ضرورت گھر سے نکلنا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ تیرا رب قرآن میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو اور گھر سے بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ شاعر کہتا ہے تو چراغے کھانا تھی اب رونق محفل ہوئی، تو چراغے کھانا تھی اب رونق محفل ہوئی، دیکھ کے گوہر کر لیے تو نے خزف ریز قبول۔ اے مسلمان عورت تو گھر کی زینت تھی، تو گھر کو روشن کرنے والی تھی، آج پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے۔ تو نے قیمتی جواہرات کو دیکھ کر کے کنکر پتھر لے لیے ہیں، تو نے اپنے مقام کو کھو دیا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے ہم نے عورت کو بڑا اونچا مقام دے دیا، بڑی عزت دے دی ہم نے عورت کو۔ کیا عزت دی آپ نے؟ جاڑے کا موسم ہے، انڈیگو کی فلائٹ سے آپ سفر کر رہے ہیں، فلائٹ کے اندر جتنے مرد عورت ہے سب جاڑے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ایئر ہوسٹس کو آرڈر ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے گی اس کی جان سے لے کر کے اس کے پیر کی ہتھیلی تک کا پورا پیر جھلکتا ہو، نظر آتا ہو۔ وہ جو کپڑا پہنے گی اس کی آستین نظر آتی ہو، کیوں؟ اس کا کام ہے کسٹمر کو لبھانا، اس کا کام ہے گراہکوں کو آکرشت کرنا، اس لیے اس کے بدن کے یہ اعضاء نظر آنے چاہیے اور اسی کو اس کو پیسہ ملتا ہے۔ یہ عورت کو عزت دی آپ نے۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں
جو بڑی جاب ہے، مینیجر کی جاب ہے، ایم ڈی کی جاب ہے، وہ ساری جاب مردوں کو دی جا رہی ہے، اور جہاں بیٹھ کر کے کسٹمر کو لبھانا ہے، چاہے کال کر کے چاہے کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے آنے والے کسٹمروں کو آکرشت کرنا ہے، وہاں خوبصورت لڑکی کو بٹھا دیا۔ آپ نے عورت کو عزت نہیں دی، آپ نے عورت کا سودا کیا ہے، آپ نے عورت کو ایک سامان بنا دیا، ایک میٹیریل بنا دیا، اسے مردوں کی ہوس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ عورت ماں ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیٹی ہے، ماں باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، عورت بیوی ہے، شوہر کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اور جب بات بچیوں کی تربیت کی آئی ہے تو میں اپنی ماں سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، جب آپ کی بچیاں جوان ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، تو خبردار اپنی بچیوں کو یہ سبق نہ سکھاؤ کہ بیٹی کل جب تیری شادی ہو جائے تو تو ایسے کرنا ویسے کرنا، تو اپنے شوہر کو بس میں کرنا۔ آج یہی سبق سکھایا جاتا ہے نا، شوہر کو بس میں کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کاش شوہر کو بس میں کرنے کے بجائے شوہر سے محبت کرنا آپ سکھاتی، شوہر کی خدمت کرنا آپ سکھاتی، شوہر کو خوش کرنا آپ سکھاتی۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی مان لے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ تین کام جو عورت کر لے وہ جنتی ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، عورت رات بھر تہجد کی نماز پڑھے، عورت روزانہ نفل روزہ رکھے اور حج اور عمرے کر لے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی، شوہر کو خوش نہیں کرتی، اس کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس کسی کام سے آتی ہے، جب وہ جانے لگتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ اذات زوج انتی، کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میری شادی ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں، اپنے شوہر کو خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لے، فإنما هو جنتک ونارک، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ اگر تو نے اس کو ناراض کیا تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، اس کو تو نے راضی کیا تو جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ آپ کی تہجد اور آپ کے روزے یہ دیندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، شوہر کی خدمت اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ آج اپنی ان بچیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہو ان کو خدمت کرنا سکھاؤ، شوہر کو بس میں کرنا مت سکھاؤ میرے بھائی۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، لڑکیوں کی جب آپ تربیت کریں تو لڑکیاں چونکہ نازک ہوتی ہیں، لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کی تربیت میں آپ کو بڑا سینسٹیو ہونا پڑے گا، ان کو بچپن سے ہی صحیح غلط کا فرق بتانا پڑے گا۔ گھر میں کوئی مہمان آیا، ابھی لڑکی آپ کی 10 سال کی ہے، آپ سلام کرنا سکھائیے مگر کسی اجنبی سے مصافحہ کرنا نہ سکھائیے۔ آپ کی لڑکی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے کسی غیر محرم سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ ہمارے یہاں عید کا موقع آتا ہے، بہت سارے گھروں میں کزن بردر، چاچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا اور لڑکیاں یہ آپس میں ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں ہاتھ ملا کر کے۔ حرام ہے یہ، نہ چاچا کا لڑکا آپ کے لیے محرم ہے، نہ ماموں کا لڑکا آپ کے لیے محرم ہے، نہ خالہ کا لڑکا آپ کے لیے محرم ہے، یہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ جس سے بھی شادی ہو سکتی ہے وہ غیر محرم ہے اور اس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کسی غیر عورت سے مصافحہ کرنا یا اس کو ٹچ کرنا اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَن يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُم بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ من ایمس امرات اللہ تحل لہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے سر میں اگر لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے جتنی تکلیف کی بات یہ کہ کسی غیر عورت کو وہ ٹچ کرے، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا، یہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے تو اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے جتنی تکلیف کی بات کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے گھر کی بچیوں کو بتائیں میرے بھائی۔ آج اللہ کا شکر ہے آپ کی اس مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، سال میں آپ ایک جلسہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ عورتوں کا انتظام کرتے ہیں۔
لیکن آج کتنے علاقے ہیں جہاں مسجدوں کے اندر عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور ان کے علماء نے فتوے دے کے رکھے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہے، عورت زیڈ اسکوائر جائے تو فتنہ نہیں ہے، عورت واٹر پارک میں جا کر کے دوسروں کے سامنے پانی میں نہائے تو فتنہ نہیں ہے، عورت کانپور کی سڑکوں پر کھڑی ہو کر کے بریانی کھائے تو فتنہ نہیں ہے۔ سارا فتنہ کہاں ہے؟ عورت مسجد میں جا کر کے اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیتی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے تو اس عالم کی زبان کو بھی دیکھا تھا، بہار کے ایک عالم نے کسی زمانے میں اہل حدیثوں کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اہل حدیثوں ذرا اپنی عورتوں کو ہماری مسجد میں بھیج کے دیکھو، ہم تمہیں 9 مہینے کے بعد اس کا انجام بتا دیں۔ اتنی گندی اور اتنی گھناؤنی زبان ایک عالم دین نے استعمال کی۔ مگر آج جب مسلمان لڑکیاں مرتد ہونے لگی تو کل تک جنہوں نے فتوے دیے تھے کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے، آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب دبی دبی زبان میں وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں صاحب، اب عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے۔ اعظم گڑھ کے علاقے میں گیا، ایک اہل حدیثوں کی بستی تھی، بڑی شاندار مسجد تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ میں نے تقریر میں کہا اور بڑے سخت انداز میں کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور آپ کی عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو معاف کیجئے، آپ کی اہل حدیثیت بہت کچی ہے، بہت کمزور ہے، آپ نے اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے اتنی تاکید نہیں کی عیدگاہ میں جانے کی جتنی عورتوں کی ہے، اور میں نے کہا جمعہ کی نماز میں آپ ہر حال میں اپنے یہاں عورتوں کا انتظام کیجئے۔ جمعہ کے خطبے کو آپ ہلکے میں مت لیجئے میرے بھائیوں، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں سال کے کسی جلسے میں نہ جائیں، کسی تقریر میں نہ جائیں، صرف جمعہ کے خطبے میں اگر آپ اپنی عورتوں کو بھیجیں تو 52 جمعہ کے خطبے میں وہ 52 مرتبہ دین کی باتیں سنیں گی اور بڑی اہم باتیں دین کی سیکھیں گی۔ اور اگر یہ دین سیکھ لیا تو اس گھر کی کوئی لڑکی انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگی۔ اگر ماں نے دین سیکھ لیا وہ اپنی بیٹی کو مرتد نہیں ہونے دے گی، اگر بیٹی نے دین سیکھ لیا وہ خود مرتد نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ۔ میں منع نہیں کرتا، اسکولوں میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، آپ یونیورسٹی میں پڑھاؤ، پردے میں رہ کر کے پڑھیں، مگر اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو۔ ہمارے یہاں دین کی تعلیم کے نام پر کسی مولوی صاحب کو، کسی حافظ کو بلایا اور ناظرہ قرآن پڑھا دیا۔ معاف کیجئے، ناظرہ قرآن پڑھ لینے کا نام دینی تعلیم نہیں ہے۔ دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے دین کی بیسک نالج، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، نماز کے ضروری مسائل، وضو کے ضروری مسائل، غسل کے ضروری مسائل، نماز کی دعائیں، پاکی ناپاکی کے مسائل، کون سی چیزوں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، کون سی چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو دین کا بیسک علم ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے والے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ اپنی لڑکیوں کو کم سے کم اتنا علم دے دو میرے بھائیوں کہ کل کوئی بہروپیہ جب انہیں اسلام چھوڑنے کی بات کرے تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جائے اور اسے سمجھ میں آ جائے کہ سامنے والا تو میری آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے، میرے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہیں سے وہ ہوشیار ہو جائے۔ کم سے کم اتنی تعلیم تو اپنے بچے کو دو۔ آج اولاد سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اولاد کی محبت میں ہم زمین جائیداد خریدتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے سب کر لیا، لیکن اگر اولاد کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی تو ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ کل آپ جب مر جائیں اور آپ کی اولاد اس لائق نہ ہو کہ آپ کی جنازے کی نماز کھڑی ہو کر کے پڑھ سکے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے، ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس لائق تو بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کر سکے، تمہارے لیے صدقہ خیرات کر سکیں، تمہیں اپنی دعا میں یاد کر سکیں۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو۔ اور موبائل اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی۔ اس موبائل نے آج وہ کام کر دیا ہے جو صدیوں میں کبھی ممکن نہیں تھا۔
اس موبائل نے آج 4 سال کے بچے سے لے کر کے 80 سال کے بوڑھے تک کی نظروں کو گندا کر دیا. اس موبائل نے آج گناہوں کو آسان کر دیا. آج اس موبائل نے زنا کو آسان کر دیا. آج حالات آپ دیکھیے کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں. 4 سال کی بچیوں سے ریپ ہو رہا ہے. 4 سال کی بچیوں سے ریپ ہو رہا ہے. جانوروں کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے. یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انسان جنسی خواہشات کے پیچھے اندھا ہو چکا ہے. اور انٹرنیٹ کی کھلی دنیا نے اور سوشل میڈیا کے اوپر پائی جانے والی گندگی نے آج انسان کو گندا بنا دیا ہے. میرے بھائیوں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو موبائل تھماتے وقت ان کو یہ تاکید کرو، یہ موبائل کام کی چیز ہے لیکن بڑی خطرناک چیز ہے. اس موبائل پر جب تو میسنجر استعمال کرے گی، جب تو انسٹاگرام استعمال کرے گی، جب تو واٹس ایپ استعمال کرے گی، تو یہ موبائل تیرے لیے اندھا کنواں بن جائے گا. یہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بات کرنے کا تجھے موقع دے گا. اور یاد رکھ، جب فیس بک پر کوئی آ کر کے تجھے اپنی بہن بولے گا تو پہلے وہ بہن بولے گا اور پھر اس کا ہاتھ تیرے گریبان تک پہنچے گا. یاد رکھو میری بہنوں، کوئی فیس بک کا بھائی آپ کا بھائی نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو بھائی کہنے والا آپ کا بھائی نہیں ہے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، اگر آپ کی ماں نے کسی بچے کی پرورش کی ہے، کسی بچے کو پالا ہے، آپ کے ساتھ وہ پلا بڑا ہے، تب بھی وہ آپ کا بھائی نہیں ہے. اسلام کی نظر میں بھائی صرف 2 ہوتے ہیں. ایک سگا بھائی ہوتا ہے، ایک رضائی بھائی جس نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہو. باقی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کے ساتھ بھائی والا سلوک کیا جائے گا. اس لیے فیس بک پر کوئی بھائی کہہ کر کے آپ سے قریب آنے کی کوشش کرے تو اسے دور کر دو. اور یاد رکھو میری بہنوں، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ جب عورت اکیلے میں ہوتی ہے، جب مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. جب مرد اور عورت کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب کسی ہوٹل کے کمرے میں ملتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور جب واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب فیس بک اور انسٹاگرام پر وہ چیٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے. آج اس موبائل نے کیا کر دیا؟ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر ویڈیوز ڈال رہی ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہیں. اور بعض ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہیں، سج دھج کر کے، لہنگا پہن کر کے، میک اپ کر کے، چوڑی پہن کر کے، سب کچھ کر کے اپنا فوٹو اسٹیٹس پر ڈالیں گی. بس ایک احسان یہ کریں گی کہ چہرے کی جگہ ایک بڑا سا اسٹار بنا دیں گی کہ صاحب ہم نے چہرے کو چھپا دیا. یہ 2 رنگی چھوڑ دو میری بہنوں. اسلام کی نظر میں صرف تمہارے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تمہارے جسم کے زیورات کا بھی پردہ ہے، تمہارے لہنگے کا بھی پردہ ہے، تمہارے بدن کے ہر عضو کا پردہ ہے. اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالنا بند کر دو، انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز ڈالنا بند کر دو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے شرمی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. یہ تو ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ دنیا میں عذاب ہے. آج ہماری قوم کی عزت و ناموس خطرے میں چلی گئی. آج ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر برس رہا ہے کیونکہ آج ہم نے اس بے غیرتی کو برداشت کیا. میرے بھائیوں، لڑکیوں کے باپ ہو تو جب لڑکیوں کو کپڑا دلاؤ، جب اپنی بیٹیوں کو کپڑا دلاؤ، میری ماں جب اپنی بیٹیوں کو کپڑا دلانے مارکیٹ میں جاؤ تو کپڑا لیتے وقت بھی ہوشیار رہو. اپنی لڑکی کو فیشن کے نام پر کوئی ایسا کپڑا نہ دلا دینا جو کپڑا اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں پیارے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی، ان کا بدن نظر آئے گا. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو ایسا کپڑا پہنایا ہے، پہننے والی بھی گنہگار ہوگی اور وہ باپ بھی گنہگار ہوگا جس نے لا کے دیا ہے، وہ بھائی بھی گنہگار ہوگا جس نے بہن کو لا کے دیا ہے. اور میں اس سے بڑھ کر کے ایک بات اور کہتا ہوں کہ وہ بے غیرت ہے باپ، وہ بے غیرت ہے بھائی جس کی بہن اس طریقے کا کپڑا پہن کر کے شادیوں میں جاتی ہے. بے غیرت ہے وہ شوہر جس کی بیوی اس طریقے کا کپڑا جس میں آستین نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہی ہے، بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کے دوسروں کے سامنے نمائش کرتی ہے اور اس مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ بے غیرت ہے، بے شرم ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. ان 3 لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا الدیوس جو بے غیرت ہو، الذی یقر فی اہلہ الخبث جو اپنے گھر کے اندر گندگی کو برقرار رکھے. اس لیے موبائل میں حرام نہیں کہتا، موبائل کو استعمال کریں مگر آپ ہوشیار رہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی لڑکی پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنی تربیت پر بھروسہ ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اندھا بھروسہ اسلام میں جائز نہیں ہے.
भरोसा के बावजूद अगर आपकी लड़की के कॉलेज की छुट्टी 2 बजे होती है और वो शाम को 6 बजे घर आती है, आप पूछिए तू कहां थी 6 बजे तक। आप तहकीक कीजिए, आप अंधा भरोसा मत कीजिए। आपने अपनी बेटी को 500 रुपए का पर्स दिलाया, उसके पास 2000 का पर्स कहां से आया? आपने बेटी को 10,000 का मोबाइल दिलाया, उसके पास आईफोन कहां से आया? ये आप एक गार्जियन के नाते, एक बाप के नाते, एक माँ के नाते आपकी जिम्मेदारी है। हजरत मरियम की परवरिश कर रहे थे उनके खालू, और जब मस्जिद में आते थे और देखते थे कि मरियम के पास बगैर मौसम का फल रखा हुआ है, तो हजरत मरियम बड़ी नेक थी, बड़ी आबिदा थी, लेकिन खालू ने अंधा भरोसा नहीं किया। खालू ने पूछा, या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा ये अल्लाह की तरफ से आया। अंधा भरोसा मत करो मेरे भाई, अपनी बच्चियों की तरबियत के मामले में सेंसिटिव बनो, होशियार बनो। वक्त मेरा पूरा हो रहा है, 1 बज चुके हैं, ट्रेन पकड़ना है, सुबह बनारस में 7 बजे क्लास भी है। ये मौजू बड़ी तफसील चाहता है मेरे भाइयों, मुझे अंदाजा है तशनगी रह गई है, मौजू के बहुत सारे हिस्से रह गए हैं। फिर कभी मौका मिला फुर्सत से आएंगे, आपके सामने बातें रखेंगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम में से जो बेटियों के बाप हैं उन्हें अपनी बेटियों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमें बेटियां दे करके हमें आजमाया है, तो अल्लाह इस इम्तिहान में तू हम सबको खरा उतरने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी कौम की जो बेटियां आज दूसरों के जाल में फंस करके मुर्तद हो गई हैं, ऐ अल्लाह तो इस जाल से उनको निकल करके दोबारा इस्लाम के साए में आने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी कौम की अगर कहीं कोई भी बेटी किसी ओबाश और बदमाश के कब्जे और चंगुल में है और इस्लाम से निकलने की कगार पर है, ऐ अल्लाह तू वक्त रहते उसे सबक हासिल करने और दोबारा सही रास्ते पर लौटने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान लड़कियों और लड़कियों को मोबाइल के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान लड़कियों और लड़कियों को बेहयाई के फितने से बचा। ऐ अल्लाह हमारी कौम की बेटियों को बदकारी से बचा। ऐ अल्लाह जो हमें से बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रोजी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। हमारे बड़े अब्बू हाजी अब्दुल हफीज साहब भी बड़े बीमार हैं, अभी उनके साहबजादे का फोन आया था, उन्होंने खास तौर से आप हजरात से दुआ की दरखास्त की है, दुआ कीजिए अल्लाह उनको, हमारे बड़े वालिद साहब को, हाजी अब्दुल हफीज साहब को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। और जो भी हमारे अहले ईमान बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज के इस जलसे में जिन भाइयों ने किसी भी तरीके की मेहनत की है, दामे दिरमे सुखरे किसी भी तरीके का ताउन किया है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके माल और मनाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को जो इस मस्जिद के अंदर चल रहा है, अल्लाह इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए, इस मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का खादिम बनाए। अल्लाह जब तक हम सबको दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और शुक्रिया के बाद आप सब सामीईन का शुक्रिया और साथ ही साथ शुबान अहले हदीस नौजवान अहले हदीस का भी शुक्रिया और हुकूमत के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इसी के साथ मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाए।